ویلکم بیک آن میڈ لائن. جس طرح آپ جانتے ہیں ہم آج کا پروگرام برنز کے حوالے سے کر رہے ہیں اور اپنے پینل سے جانیں گے مزید برنز کے بارے میں. چلتے ہیں اپنے پینل کی طرف. شینا مجھے یہ بتائیں کہ والنٹیئرز جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی این جی او کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کی چھوٹی بہت مدد کر رہے ہوں یا بچے ہوں وہ اپنی ویکیشنز میں آپ لوگوں کی آرگنائزیشن جوائن کر لیں. تو مجھے بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو induct volunteers in your organization? Are they free to come and join your organization, or there has to be a certain criteria for joining an organization like an NGO? I think every organization works a little bit differently. For us specifically, because we're more of a technical assistance training institution, we need the volunteers need a certain level of information and background themselves. So, so if it was someone who was going to assist us on something specific we're doing, then we would do that training with them. But then, volunteers can do a number of things, and I think the societal issues are so high that the more people who can get involved, even in little things like passing out information, like Dr. Saab was just saying that, just getting information to people that, pani dalein. Even something as simple as that, you need that message to go out. You need information, whether it be reading, whether it be visual, to be sent out. So volunteers can do a lot of work in that sense as well. So, we don't specifically do that, but I think there are many organizations that do. And if there's organizations that are working specifically, or they have a burns unit at a hospital or something, maybe they can use volunteers for that purpose. اوکے ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے ایک اسٹوڈنٹ کی ان کی کاؤنسلنگ بھی ضروری ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ والنٹیئرس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. آپ لوگ ایسے سینٹر میں کام کرتے ہیں جدھر والنٹیئرس اور این جی اوز والے آتے رہتے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو انکریج دیم ٹو ورک فار دا پیشنٹ, سچ پیشنٹس ایسے افیکٹڈ ایریاز جیسے بیچ میں ارتھ کوئک آیا, پھر ابھی بیچ میں پیپر مارکیٹ میں آگ لگ گئی, تو جو والنٹیئرز آتے ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں کا ڈاکٹرس کا کولیبریشن کس طرح ہوتا ہے؟ بیسیکلی سول ہاسپٹل میں جو والنٹیئرز آتے ہیں زیادہ تر ہمارے پاس اے لیولز کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور یہ اسٹوڈنٹس بعض دفعہ تو خیر ٹوٹلی والنٹیئر ٹرو اسپرٹ کے ساتھ آتے ہیں, اور بعض دفعہ ان کا صرف ایم یہ ہوتا ہے کہ دے مسٹ گیٹ اے گڈ سرٹیفکیٹ. جو ٹرو اسپرٹ کے ساتھ آتے ہیں ان کو ہم انڈکٹ کرتے ہیں, ان کو سارے برن اسپیکٹس کے متعلق بتاتے ہیں, اور بیسیکلی جو برن جو مین پرابلم ہے پاکستان میں, جو میرا خیال ہے اس کا جو سلوشن ہے وہ برن پریونشن ہے, رادر دین گوئنگ فار دا ٹریٹمنٹ. آف کورس وی کین اسپینڈ لاٹ آف منی آن دا ٹریٹمنٹ, لیکن جو مین سلوشن ہے وہ برن پریونشن ہے. تو برن پریونشن کے متعلق ہم ان کو زیادہ ٹیچ کرتے ہیں اور ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں, اور ان کو کوشش کرتے ہیں وہ میسیج بھی تھرو آؤٹ اسپریڈ کروائیں. سر میسیج کی بات کی, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن ہم نے کچھ کویشچنس پوچھے ہیں پبلک سے, ان کے آنسرز وہ ضرور مانگیں گے. چلتے ہیں اپنے اسٹریٹ ٹاک کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا سوال پوچھنے ہیں آپ سے. My name is Faisal Jalil and my question from Dr. Najib Ansari that what is the most common cause of death after burn? جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ آپ؟ جی, سب سے جو کامن کاز ہے مرنے کی وہ تو سیپٹیسیمیا ہے, یعنی کہ جسم میں زہر پھیلنا, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کی جو قوت مدافعت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ریزسٹنس جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, تو یہ زہر پھیلنے کی وجہ سے. کس وجہ سے کم ہوتی ہے؟ بیسیکلی جلنے کی وجہ سے میل نیوٹریشن الٹیمیٹلی ہوتا ہے, الٹیمیٹلی کیونکہ وہ غذا وغیرہ جذب نہیں کر پاتا ہے, ایبزارب نہیں کر پاتا ہے, نیوٹریشنل اسٹیٹس کی بہت خراب ہو جاتی ہے. اوکے, میرا نام عزیر ہے. میرا سوال ڈاکٹر ارشد سے ہے, واٹ ایج گروپ اینڈ جینڈر ڈو یو انکاؤنٹر موسٹ اینڈ ایمرجنسی وارڈ؟ شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, زیادہ تر جو ایج گروپ ہمارے پاس برن کے پیشنٹس آتے ہیں وہ ینگ فیمیلز ہوتی ہیں, اباؤٹ 18 to 30 ایئرز آف ایج, اور زیادہ تر فیمیلز ہی ہوتی ہیں, اور زیادہ تر جو ان کے برن کے ایکسیڈنٹس جو ایپیسوڈز ہوتے ہیں وہ کچن میں ہوئے ہوتے ہیں. اوکے, جیسے میں نے بتایا کہ زیادہ تر وکٹمز جو ینگ فیمیلز ہوتی ہیں, اس کی جو مین وجہ ہے وہ زیادہ تر الٹریسی ہے کہ ان ایجوکیٹڈ خواتین ہوتی ہیں اور ان کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی ترکیبیں ہوتی ہیں, احتیاطیں ہوتی ہیں جو اگر کچن میں کی جائیں تو جن سے جلسنے سے بچا جا سکتا ہے. جیسے اگر لوز کپڑے پہن کے کچن میں نہ جائے, کچن کی جو گیس کے پائپس ہیں ان کو چیک کر لیا جائے, چولہے کو دیا سلائی دکھانے سے پہلے گیس کو آن نہیں کرنا چاہیے.
بچوں کو کچن سے دور رکھیں. ایسی چھوٹی چھوٹی بہت ساری احتیاطیں اگر جن پہ عمل کریں جو خواتین تو وہ جلنے سے بچ سکتی. میرا سوال ڈاکٹر رضا سے ہے کہ خودکشی کے کیسز کو لوگ کیوں چھپاتے ہیں؟ سر یہ آپ کے لیے سوال آیا ڈاکٹر رضا, کیا آپ اس پہ کہنا چاہیں گے؟ اصل میں سوسائڈ پہلے جو ہے ایک کرائم تھا اکارڈنگ ٹو مینٹل ہیلتھ ایکٹ آف 1912, مگر جو ریپیل ہو گیا ہے بائی مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2001 سے, اور اب 2001 کے ایکٹ کے مطابق سوسائڈ از این النس ناٹ اے کرائم. تو اس لیے اب لوگوں کو اتنا ڈرنا نہیں چاہیے کہ وہ سوسائڈ کو اتنا چھپائیں, بلکہ بس صحیح ڈاکٹروں کو بتانا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کو جب شروع میں ہی پتہ چل جائے کہ سوسائڈ کا کیس ہے تو اس کی مینجمنٹ میں آسانی ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر پھر وہ سائیکیٹرسٹ کو انوالو کر لیتے ہیں اور اس سے مریض کی بہتری ہو جاتی ہے. تو میں آپ کے توسط سے عوام کو میسیج دوں گا کہ سوسائڈ از نو مور کرائم, اٹس بینگ ٹریٹڈ ان لا ایز این مینٹل illness. My name is Osama. I have a question from Dr. Raza that what is the role of psychiatric in the management?